بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نوشہ جی اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبر نامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ 2-3 ہفتوں میں ایران پر سخت حملے کریں گے، ٹرمپ کی ایک اور قلعہ بازی، کہا پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو بڑی حد تک کمزور کر دیا گیا، ٹرمپ نے کیا دعویٰ، کہا اتحادیوں کو نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ ہالی ووڈ نے تمہارے دماغ خراب کر دیے، تمہاری تاریخ 250 سال پرانی ہے، ہم 7000 سال پرانی تہذیب ہیں، ایران نے ٹرمپ کے خطاب کا مذاق اڑایا۔ دشمن کو بے عزت، شرمندہ اور سرنڈر کرنے تک جنگ جاری رکھیں گے، ایران نے کیا اعلان، ٹرمپ کی تقریر کے بعد اسرائیل پر حملے تیز۔ ٹرمپ کے خطاب کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سٹاکس دھڑا دھڑ گر پڑے، ایکسپرٹس نے کہا ٹرمپ حل پیش کرنے میں ناکام رہے۔ امریکی فوج ایرانی یورانیم حاصل کرنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہی ہے، ایران نے کہا انتظار کر رہے ہیں، سپاہیوں کو جہنم میں پہنچائیں گے۔ ایران اور لبنان میں اسرائیل کے حملے، 40 حزب اللہ فائٹرز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ ہندوستانی دوستوں کو آبنائے ہرمز پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ایران نے دلایا یقین، راجناتھ سنگھ نے کہا تیل یا گیس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مزاج کے مطابق ایک اور بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران پر سخت حملے کیے جائیں گے۔ انہوں نے ایران کو پتھر کے دور میں واپس بھیجنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ اس کے جواب میں ایران کے ایک فوجی جنرل نے کہا کہ یہ ہالی ووڈ کا وہم ہے۔ انہوں نے ایران کی 6000 سال سے زیادہ سال پرانی تاریخ یاد دلائی۔ دوسری طرف ایرانی فوج کے ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ دشمن کو جھکانے اور بے عزت کرنے تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔ ایران اور حزب اللہ نے اسرائیل میں ٹرمپ کے خطاب کے بعد کئی حملے کیے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو شیلٹرز میں پناہ لینی پڑی۔ امریکی قوم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کل رات دعویٰ کیا کہ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو بڑی حد تک کمزور کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بہت جلد فوجی مقصد حاصل کر لیے جائیں گے اور مڈل ایسٹ میں امریکی اتحادیوں کو نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر نے ایران کے خلاف جنگ میں کامیابی کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی انرجی سائٹس پر حملے کیے جائیں گے۔ ٹرمپ نے امریکی اتحادیوں سے کہا کہ وہ ہمت دکھائیں اور آبنائے ہرمز جیسے اہم سمندری راستے کی ذمہ داری سنبھالیں جو اس وقت ایران کے کنٹرول میں ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران نیوی، ایئر فورس ختم ہو چکی ہے، ایرانی لیڈرشپ میں سے اکثر ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ دشمن ہار رہا ہے اور امریکہ جیت رہا ہے اور پہلے سے کہیں بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دی گئی 6 اپریل کی ڈیڈ لائن کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی منصوبہ یا اسٹریٹجی پیش نہیں کی۔ کئی ایکسپرٹس نے ٹرمپ پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے کسی منصوبے کے بغیر یا اسٹریٹجی کے بغیر امریکہ اور دنیا کو جنگ میں جھونکا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، اور تازہ خطاب میں بھی انہوں نے کوئی حل پیش نہیں کیا۔ ایکسپرٹ نے کہا کہ ٹرمپ کے خطاب کے بعد مسائل کے جواب کے بجائے الٹا کئی نئے سوال پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک دن پہلے ہی ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ بہت جلد ایران سے نکل جائے گا اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈیل ہو۔ ٹرمپ کے بیانات اکثر ناقابل قیاس رہے ہیں، وہ کبھی کچھ کہتے ہیں تو کبھی کچھ کہتے ہیں۔ بعض ایکسپرٹس کا اندازہ ہے کہ ٹرمپ کے ان بیانات کا مقصد شیئر مارکیٹس کو متاثر کرنا اور ایک منصوبے کے تحت ایسے بیانات دینا ہے جس سے بعض لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ پورے ایرانیوں کو اتحاد کے ساتھ ایران کے روشن مستقبل اور دوبارہ تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے قومی دن کے موقع پر ایک پیام میں کہا کہ امریکہ اور صہیونی دشمن نے غیر انسانی اور غیر اخلاقی جارحیت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی عظیم قوم عزت کے ساتھ جینے کا ہنر جانتی ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی یاد میں ہونے والے ریفرینڈم کے موقع پر ہر سال 1 اپریل کو قومی دن منایا جاتا ہے۔
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکی عوام کو ایک خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے عام لوگوں کے تعلق سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو امریکی عوام کا دشمن قرار دینا حقیقت نہیں ہے۔ امریکہ میں ان دنوں جنگ کے خلاف جذبات بڑھتے جا رہے ہیں اور صدر ٹرمپ کی مقبولیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے جنگ کے خلاف احتجاج بھی کیا ہے۔ ایرانی فوج کے بریگیڈیئر جنرل سید ماجد حسینی نے ٹرمپ کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی نہیں بلکہ امریکی سپاہی قبر میں جائیں گے، اور انہیں پتھر کے دور میں بھیجنے کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہالی ووڈ کے تصورات نے تمہارے دماغ خراب کر دیے ہیں، تمہاری تاریخ صرف 250 سال پرانی ہے، تم 6000 سال سے زیادہ پرانی تہذیب کو دھمکا رہے ہو۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے ٹرمپ کی تازہ دھمکیوں کا منہ توڑ جواب دینے کی وارننگ دی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے سمجھداری نہیں تھے اور دونوں ملک ایران کی فوجی صلاحیتوں کے بارے میں ادھوری معلومات رکھتے ہیں۔ ایران کے خاتم الانبیاء فوجی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کو بے عزت، شرمندہ اور سرنڈر کرنے تک جنگ جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ایران کی فوجی صلاحیتوں کو بڑا نقصان پہنچانے میں ناکام رہے ہیں۔ ذوالفقاری نے کہا کہ اللہ کے فضل سے یہ جنگ دشمن کی بے عزتی اور رسوائی تک جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوجی صلاحیتوں اور ہتھیاروں کے بارے میں تمہاری سمجھ ادھوری ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم نے ہمارے میزائل پروڈکشن سینٹرز، ڈرونز، ہوائی طاقت، الیکٹرانک جنگی صلاحیتیں یا جدید آلوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایسے وہم سے صرف آپ اس چکرویو میں اور زیادہ پھنس جائیں گے جس میں تم نے خود کو دھسا لیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دشمن کو اپنی جارحیت کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک قابل فخر، باعزت مسلم امت کے خلاف جارحیت کی قیمت چکانی پڑے گی۔ امریکہ کے سیکریٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی اثردار تقریر سے ایران میں ہمارے مقصد صاف ہو گئے ہیں۔ روبیو نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ یہ مقصد صاف ہیں، جن میں ہتھیاروں کی فیکٹریز کو تباہ کرنا، نیوی کو تباہ کرنا، ایئر فورس کو تباہ کرنا اور نیوکلیئر ہتھیار کے امکانات کو ختم کرنا ہے۔ ٹرمپ کے بیان کے بعد انڈیا میں ایران کے سفارت خانے نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری سے ایران پتھر کے دور میں نہیں جائے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم 7000 سال پرانی تہذیب ہے، تاریخ ہمیں اچھی طرح سے جانتی ہے۔ جو بات بالکل صاف ہے وہ یہ ہے کہ تم نے بچوں کو مارا ہے، تم بچوں کے قاتل ہو اور انسانیت کے خلاف تم نے جرائم کیے ہیں۔ ٹرمپ کے تازہ بیان اور قوم سے خطاب کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور اسٹاک مارکیٹ میں بھاری گراوٹ آئی۔ ٹرمپ کے خطاب کے بعد تیل کی قیمت $105 فی بیرل ہو گئی۔ تیل کی قیمتوں میں 4% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ اس دوران گیس کی قیمتوں میں اضافے کا اثر امریکہ میں لوگوں کی جیب پر پڑنے لگا ہے۔ 2022 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی فیول کی قیمتوں میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تھائی لینڈ میں گیس اور ڈیزل کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ کیا گیا۔ ٹوکیو کے شیئر مارکیٹ میں 1.4% کی گراوٹ آئی۔ ساؤتھ کوریا کے بازار میں 3.4%، ہانگ کانگ کے بازار میں 0.8% کی گراوٹ آئی۔ امریکی مارکیٹ میں بھی مندی چھا گئی۔ اسرائیل میں ایران کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے حملوں میں نارتھ اسرائیل میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 نے بتایا کہ نارتھ اسرائیل کے اپر گیلیلی علاقے میں سائرن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ اسرائیل کے ایک تہوار پاس اوور کے دوران ایران و حزب اللہ کے حملوں سے دہشت پھیل گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ حملے ساؤتھ لبنان اور نارتھ اسرائیل میں کیے گئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے 24 گھنٹوں میں حزب اللہ کے 40 فائٹرز کو ہلاک کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے زمین، سمندر اور ہوا سے حملے کرتے ہوئے ان فائٹرز کو نشانہ بنایا۔ اس دوران لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے کہا کہ صورتحال بہت ہی نازک ہے۔ بیروت میں خطاب کرتے ہوئے سلام نے کہا کہ لبنان میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ خلیجی ملکوں پر بھی ایرانی حملے جاری رہے۔ گلف نیوز نے بتایا کہ ابوظہبی کے ایک اہم علاقے کے قریب ایرانی میزائلز کو روکا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے 4 ڈرونز کو مار گرایا۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس کی ایئر ڈیفنس نے جمعرات کو 19 بیلسٹک میزائلز اور 26 ڈرونز کو روکا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تہران اس وقت تک لڑے گا جب تک امریکہ اور اسرائیل حملے بند نہیں کرتے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران بات چیت اور سیز فائر کے اس ناپاک چکر کو برداشت نہیں کرے گا۔ ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ خلیجی ملکوں کے اہم مقامات پر ایران کے تازہ حملے ایک وارننگ ہے۔ ابوظہبی میں اسٹیل سائٹس اور بحرین میں ایلومینیم فیکٹریز پر حملوں کے پس منظر میں یہ بات کہی گئی۔ بحرین میں خطرے کے سائرن گونجتے رہے۔
ایران ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے کہا ہے کہ ایران میں اب تک جنگ کے دوران 1,13,000 سویلین مقامات کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ ان میں 90,063 گھر، 31,059 دکانیں، 760 سکولز اور کالجز شامل ہیں۔ حملوں میں 56 میوزیمز اور تاریخی مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اصفہان میں 17ویں صدی کی جامع مسجد اور چہل ستون محل کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے 34 دن پورے ہو چکے ہیں۔ IRGC نے کہا ہے کہ اس نے شیراز شہر میں اسرائیل کے ہرمس 900 ڈرون کو مار گرایا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران کے دارالحکومت میں IRGC کے خلاف کئی حملے کیے گئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر کے بعد ایران نے اسرائیل میں اپنے حملے اور زیادہ تیز کر دیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے عراق میں بھی حملے کیے اور ایران کی حامی ایک تنظیم حاشد الشعبی کو نشانہ بنایا۔ اس دوران عراق میں امریکہ کے سفارت خانے نے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بغداد میں حملوں کا اندیشہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے بھی عراق میں امریکی مفادات پر حملے ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق خلیجی ملک اب آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے گیس پائپ لائن پھیلانے کے منصوبے پر غور کر رہے ہیں۔ اس پائپ لائن پر کافی زیادہ خرچ آئے گا، لیکن انڈسٹری سورسز نے بتایا کہ اب موجودہ جیو پولیٹیکل حالات میں ایکسپورٹس کے دوسرے راستوں اور آپشنز پر غور شروع ہو گیا ہے۔ چائنا نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے آبنائے ہرمز بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکی فوج ایران کو یورانیم حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اور اس کا یورانیم حاصل کرنے کے لیے ایک آپریشن پر غور کر رہی ہے۔ اس آپریشن میں ہزاروں سپاہیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اصفہان اور نتانز کے خفیہ ٹھکانوں پر ایران کا افزودہ یورانیم یا انرچ یورانیم رکھا ہوا ہے۔ اس دوران ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے زمینی آپریشن کے لیے تیار ہے اور زمینی آپریشن میں حصہ لینے والے سپاہیوں کو جہنم بھیجا جائے گا اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ ایران نے کہا کہ ہندوستانی دوستوں کو آبنائے ہرمز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انڈیا میں ایران کے سفارت خانے نے ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ ہمارے ہندوستانی دوست محفوظ ہاتھوں میں ہیں، انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایران نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اس نے اپنے دوست ملکوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی ہے، جن میں انڈیا، پاکستان، رشیا، چائنا اور عراق شامل ہے۔ اب تک آبنائے ہرمز سے 8 ہندوستانی جہاز گزرے ہیں۔ فی الحال 19 جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں، جن پر LPG کچا تیل اور LNG لدا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک میں تیل یا گیس کی کوئی قلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا ویسٹ ایشیا جنگ سے پیدا بحران سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کیرالہ میں سینک سمان سمیلن سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی گلف میں انڈیا کے مفادات کی حفاظت کے لیے اپنی سفارتی صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ویسٹ ایشیا کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے پاکستان کو وارننگ دی اور کہا کہ اگر سرحد پر کسی غلط مہم جوئی وہ کرتا ہے تو انڈیا اس کا فیصلہ کن اور ایسا جواب دے گا جو پہلے نہیں دیکھا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے دہلی میں وزارتوں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے انڈینز کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے راستے سے انہیں نکالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی 1200 انڈین سٹیزنز کو اب تک نکالا گیا ہے، جن میں 845 اسٹوڈنٹس ہیں۔ پارلیمنٹ میں آندھرا پردیش تنظیم جدید ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا۔ راجیہ سبھا میں جمعرات کو اسے منظور کیا گیا۔ لوک سبھا نے پہلے ہی اسے پاس کیا تھا، جس کے مطابق امراوتی آندھرا پردیش کا واحد دارالحکومت ہوگا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں تیل اور گیس کی قلت پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے UCC کو ملک کے دستور میں دی گئی ضمانتوں اور دستوری حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ وہ آسام میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 2-3 ہفتوں میں ایران پر سخت حملے کریں گے، ٹرمپ کی ایک اور قلعہ بازی، کہا پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ ایران کی فوجی صلاحیتوں کو بڑی حد تک کمزور کر دیا گیا، ٹرمپ نے کیا دعویٰ، کہا اتحادیوں کو نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ ہالی ووڈ نے تمہارے دماغ خراب کر دیے، تمہاری تاریخ 250 سال پرانی ہے، ہم 7000 سال پرانی تہذیب ہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے خطاب کا مذاق اڑایا۔
दुश्मन को बेइज्जत, शर्मिंदा और सरेंडर करने तक जंग जारी रखेंगे। ईरान ने किया ऐलान। ट्रंप की तकरीर के बाद इसराइल पर हमले तेज। ट्रंप के खिताब के बाद तेल की कीमतों में इजाफा, स्टॉक्स धड़ाधड़ गिर पड़े। एक्सपर्ट्स ने कहा ट्रंप हल पेश करने में नाकाम रहे। अमरीकी फौज ईरानी यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रही है। ईरान ने कहा इंतजार कर रहे हैं, सिपाहियों को जहन्नुम में पहुंचाएंगे। ईरान और लेबनान में इसराइल के हमले, 40 हिजबुल्लाह फाइटर्स को हलाक करने का दावा। हिंदुस्तानी दोस्तों को आबनाए हुर्मुज पर फिक्र करने की जरूरत नहीं, ईरान ने दिलाया यकीन। राजनाथ सिंह ने कहा तेल या गैस की कोई किल्लत नहीं है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।